السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی۔ ناظرین، قدرت کے کچھ اپنے اٹل اصول ہوتے ہیں جن سے اکثر تجاوز کرنا حضرت انسان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ ویسے تو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے منفرد اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر مقبولیت کی حدوں کو پار کیے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نام مائیکل جیکسن کا بھی ہے، جس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آج اسے مرے ہوئے تقریباً 13 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اسے پاپ موسیقی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مگر یہ مرنے کے بعد بھی گزشتہ چند سالوں میں کروڑوں ڈالرز کما چکے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک جنرل نالج بیسڈ ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم مائیکل جیکسن کی زندگی اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچا، وہ کیسے ایک لمحے میں تاریخ کے صفوں میں گم ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ 150 سالوں تک جیے گا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ کی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ انہیں فادر آف دا پاپ میوزک یعنی پاپ موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امریکن گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور آل دا ٹائم گریٹ ڈانسر بھی ہیں۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جسے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ دولت، شہرت اور عزت ملی۔ مائیکل جیکسن ایک کمال کا سنگر تھا جسے پوری دنیا میں سنا جاتا تھا۔ وہ دنیا موسیقی کا وہ نام تھا جس نے ایک سیاہ فام گھرانے میں جنم لیا۔ اس کو شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ وہ اکثر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کوستا رہتا تھا۔ بچپن میں اس نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو نجومی نے جیکسن سے کہا کہ تم 70 سال کی عمر پاؤ گے، تو مائیکل جیکسن نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں 150 سال تک جیوں گا۔ ناظرین، جیکسن انتہائی غریب اور سیاہ فام گھرانے کا فرد تھا۔ اس وقت اس کے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنایا اور یہ لوگ مختلف جگہوں پر گاتے اور پیسے سمیٹتے۔ انہوں نے 1969 میں ایک چھوٹا سا البم ریلیز کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ جیکسن اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا رول تنبور بجانے کا تھا۔ اس کے والد اور اس کے بھائی اس پر بڑا سخت تشدد کرتے تھے، اس لیے جلد ہی وہ اپنے خاندان سے الگ ہوا اور اپنی ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کوزی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئیں اور وہ دنیا کا سپر سٹار بن گیا۔ یوں جیکسن راتوں رات کامیاب ترین انسان بلکہ ایک سیلیبریٹی بن گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کامیابی دولت تکبر میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن نے تھریلر نامی اپنا دوسرا البم ریلیز کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ صرف 1 ماہ میں اس کی 6 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس طرح یہ البم گنیز ورلڈ آف ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ جیکسن کی عجیب و غریب خواہشات تھیں۔ وہ گمنام نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، تو اس نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے آپ کو گورا کر کے ہی دم لیا۔ اس کی تیسری خواہش اس کے ماضی کو اس سے الگ کرنے کی تھی، کیونکہ اسے اپنے ماضی سے سخت نفرت تھی۔ اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی، جو صرف 2 سال تک قائم رہی۔ وہ بعد میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اور پھر بعد میں اپنے لیے گورے ماں باپ بھی ڈھونڈ لیے اور کافی حد تک خود کو اپنے ماضی سے دور کر لیا۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے اپنی دوست سے دوسری شادی کی، جس سے اس کے 2 بچے ہوئے۔ یہ شادی بھی 2 سال سے زیادہ نہ رہ سکی اور پھر سے طلاق ہو گئی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں پہ بھی وہ پرفارم کرتا وہاں پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، کیونکہ مائیکل جیکسن کی پرفارمنس کے لوگ اتنے دیوانے تھے کہ ان کی پرفارمنس دیکھتے ہی لوگ دیواروں سے اپنا سر مارتے یا پھر خود کو آگ لگا لیا کرتے۔ ایسا کرنے والوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کو کم عمری میں مرنا بالکل پسند نہیں تھا۔
وہ عام لوگوں کی طرح 70-80 سال کی عمر میں مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ 150 سال کی عمر تک جینا چاہتا تھا۔ اس نے اس حوالہ سے ایک نجومی سے چیلنج بھی کیا کہ وہ ٹھیک 150 سال کی عمر پائے گا۔ اس وجہ سے وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا، اپنے لیے 6-7 ڈاکٹرز ہر وقت گھر میں موجود رکھتا، ابلی ہوئی چیزیں کھاتا اور اپنے لیے مختلف اعضاء بھی منگواتا جن میں دل، پھیپھڑے وغیرہ شامل تھے۔ وہ ہاتھوں میں دستانے اور منہ پر ماسک پہنتا تھا۔ پھر اچانک 25 جون 2009 کی رات آئی۔ مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی۔ اس کے ذاتی ڈاکٹروں نے دنیا کے قابل ترین ڈاکٹروں کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا، مگر وہ سب ناکام ہو گئے۔ یوں مائیکل جیکسن کی چوتھی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ 50 سال کی عمر میں ہی عالم فانی کو چھوڑ کر حقیقی دنیا میں پہنچ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے اس کے اپنے ہی ڈاکٹر نے پروپوفول نامی ڈرگ دی جس سے اس کی موت واقع ہوئی، لیکن یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ایک ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کے پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ چلا کہ اس کا جسم بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے کولے، کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا مریض ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا، لیکن یہ انجیکشن، یہ ڈاکٹرز، یہ احتیاط بھی مائیکل جیکسن کی زندگی کو نہ بچا سکی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے مگر وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت ہوئی ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گا آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔